الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری جو ہے اسپریچول ڈیزیز آف دا ہارٹ وہ حسد ہے۔ It is something that you call as حسد or envy. And اللہ سبحانہ و تعالی actually سورہ ناس میں جب ہم بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز کیا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، and اس چیز سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جو چیزیں اپنے اندر جو ہے خطرہ رکھتی ہیں، things that are dangerous. and بہت ساری دفعہ ہم سب کا ایک چیلنج کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے حسد بلڈ ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حسد کی تعریف کیا ہے۔ اس کو عام انگلش میں ہم جیلسی بھی کہتے ہیں، right؟ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ ہلکی سی بھی نیگیٹو فیلنگ کا پیدا ہونا جب آپ کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے، اس کی کوئی کامیابی ہے، اس کو کوئی نعمت ملنا ہے، کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کو کسی دوسرے کی نعمت، کسی دوسرے کی اچھائی سن کے اچھا نہ محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کے بارے میں حسد ایگزسٹ کرتا ہے۔ ہم اس چیز سے، اس بندے سے، اس انڈیویجول سے، اس ادارے سے حسد رکھتے ہیں، رائٹ؟ اینڈ یہ بائی دا وے دو اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک اعتبار سے حسد پیدا ہوتا ہے جب آپ دنیا کی مادی چیزوں کو، مٹیریل چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ بہت کامن مثال دیتا ہوں آپ کو، جب آپ ورک پلیس پہ ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں سال کے اینڈ پہ عام طور پہ انکریمنٹس لگتی ہیں، رائٹ؟ یعنی آپ کو آپ کے کام کے عوض جو ہے نا آپ کی تنخواہ، آپ کا معاوضہ بڑھایا جاتا ہے۔ اینڈ بہت ساری دفعہ جو ہے نا ایکچولی وہ بہترین دن ہے حسد کے پیدا ہونے کا، کیونکہ ایکچولی ہمیں اپنی انکریمنٹ سے کم غرض ہوتا ہے اور ساتھ والے کو کتنے پیسے ملے اس سے غرض ہوتا ہے۔ تو ایک مٹیریل چیز ہے۔ اسی طرح آپ کا کہیں داخلہ ایڈمیشن ہو گیا، دوسرے کا اس سے بہتر جگہ ہوا، حسد پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک گاڑی لی، آپ نے کوئی اچھی چیز خریدی، آپ کے دوست نے اس سے بہتر لی، حسد پیدا ہو سکتا ہے۔ تو دنیا میں کسی بھی اعتبار سے کسی کو جب آپ اپنے سے بہتر کرتے دیکھتے ہیں اور آپ کو زیادہ محسوس ہو کہ یار اس کو کیوں یہ ملا ہے، اس کی جو بھی وجہ ہے اس پہ ابھی آتے ہیں، تو یہ حسد ہے۔ یعنی یہ پہلا سائن ہے کہ ہمارے اندر حسد ایگزسٹ کرتا ہے۔ انٹرسٹنگلی انف یہ دین میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اینڈ بیکاز میں ایسے مجمع سے بات کر رہا ہوں جو دین کا شوق رکھتے ہیں، تو بہت ساری دفعہ بیکاز دین میں بھی آج جو سائنس ہیں جن کو ہم ترقی سے آثار کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو جو مثال دیتا ہوں، فلانے پبلک سپیکر کے اتنے ملین ویوز کیوں ہیں اور میرے کیوں نہیں؟ یہ بھی حسد ہے۔ ان کی تراویح پہ اتنا رش کیوں ہے، ہماری پہ کیوں نہیں؟ یہ بھی حسد ہے۔ اس کا قرآن اتنا اچھا کیوں ہے، میرا کیوں نہیں؟ یہ بھی حسد ہے۔ اس کے بیان پہ اتنے لوگ کیوں آتے ہیں، میرے پہ کیوں نہیں آتے؟ یہ بھی حسد ہے۔ And you know, we are smiling, but actually یہ ہمارے دل کی حقیقت ہے۔ And it shows to us کہ آج ہم کتنے شیلو ہو گئے ہیں کہ جو چیز محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایگزسٹ کرتی ہے، جس کو کرنے کا مقصد ہی اللہ ہے، اس میں بھی ایک مقابلہ بازی، اس میں بھی یہ چیز آ چکی ہے۔ انفیکٹ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچائے، کہ بہت ساری مذہبی جماعتیں، کسی بھی مکتبہ فکر کو اٹھا لیں، بہت ساری تحریکیں ٹوٹتی اس وجہ سے ہیں بیکاز آپس میں لوگوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت ساری فرقہ واریت جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے پیچھے ایکچولی حسد ہوتا ہے۔ نام تو اصلاح کا یوز ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ دیندار لوگ تو سمجھدار ہم بہت ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ٹرمینالوجی تو ہم سب کے پاس ہے، رائٹ؟ اینڈ بائی دا وے آئی ڈونٹ سٹ ہیئر ایز اے پرفیکٹ پرسن۔ ہم سب کے اندر یہ پرابلم ہے کہ ہم جو ہے نا وہ حسد ہمارے اندر ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، اینڈ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں ایکچولی اس سے لڑنا سیکھنا ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھیں، ایک سطح پہ حسد کا پیدا ہو جانا جو ہے نا وہ اتنی پریشانی کی بات نہیں،
یعنی ایوری پرسن ان ہز لائف ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم، ہر شخص کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ضرور حسد ہوگا، رائٹ؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ یہ صحیح ہے، بٹ یہ ضرور ہوگا. اب اس پہ دو بنیادی ریسپانسز ہیں. اگر ہم اس حسد پہ ایکٹ اپون کریں، اس حسد کی بنیاد پر ہماری سوچ بڑھے، ہمارا عمل بڑھے، تو یہ فی نفس ہی حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. اینڈ اگر ہم اس حسد کو ریکگنائز کر کے اس کے خلاف اس کو لڑنے کی کوشش کریں، اس تھاٹ کو اگنور کریں، اس بندے اس چیز کے بارے میں اچھا سوچیں، تو یہ ثواب ہے اور یہ کامیابی ہے. یہ ثواب ہے اور یہ کامیابی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، کہ حسد سے دور رہو. اور پھر کیا فرمایا؟ کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے لکڑی کو جو ہے نا آگ کھا جاتی. اگر آپ نے سردیوں میں بون فائر کی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سمجھو، اچھا اس کی مثال پتہ ہے کیوں یہ دی گئی لکڑی اور آگ والی؟ جب آپ ایک پودا لگاتے ہیں نا، کوئی بھی درخت ہو، آئی تھنک وہ ہمارے یہاں سب سے تیز درخت جو ہے وہ کونو کہتے ہیں شاید اس کو، اور بھی وہ ہے سب سے تیز درخت بھی جو ہے نا، وہ موٹی لکڑی بنتے بنتے کئی ڈیکیڈز لگتے ہیں. لائک 10-15 سال میں جو ہے نا ایک موٹا سٹمپ ٹری کا کریٹ ہوتا ہے. اینڈ جب آپ اس کو آگ لگاتے ہیں تو وہ ایکچولی چند گھنٹوں میں پورا کا پورا درخت ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے، تم سالوں جو ہے نا ایک انسان نیکی کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اور جب اس کے اندر حسد پیدا ہو جائے کسی سے منسلک، تو وہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ اس کی تمام نیکیوں کو جو ہے نا کھا سکتا ہے. اور آپ اس کی بہترین مثال سمجھے کہ شیطان، ابلیس عابد تھا، ہزاروں سال، none of us has thousands of years of worship، ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی معرفت، عبادت، بندگی تو خیر wrong word، but اللہ کی عبادت میں لگا رہا، and اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، and in an instant رجیم، مردود ڈکلیئر ہو جاتا ہے. and آپ اس حسد کی انتہا سوچو کہ he goes on to sort of challenge اللہ سبحانہ وتعالی. تو اس سے جو ہے نا ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور میں نے آپ کو کل ایک بات کہی تھی کہ جو باطنی بیماریاں ہیں، ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہم ایسے نہیں، ظاہری گناہ فوراً پتہ چل جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں حسد نہ ہو، کسی کے بارے میں پیدا نہ ہو. اگر ہے، ہمیں احساس نہیں ہو رہا، اللہ اس خیال کو ختم کر دے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کیا کرو. اب وضاحت کر دوں ایک چیز کو پہلے، کہ عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے جس کو آپ غبطہ کہتے ہیں. اردو میں ایک لفظ ہے جس کو ہم رشک کہتے ہیں یا حسرت بھی کہتے ہیں. یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. And this is actually، یہ blame worthy نہیں، یہ problematic نہیں. یہ کیا چیز ہے کہ جب آپ کسی شخص کے پاس کوئی اچھی چیز، کوئی نعمت دیکھتے ہیں، رائٹ، آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ نعمت جو ہے یہ میرے پاس بھی ہو، میں بھی جو ہے نا یہ چیز حاصل کروں. آپ کسی کو اچھا قرآن پڑھتے سنتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے دوروں قاری صاحبان، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کو بری نظر سے بچائے، ان کو قبول کرے. تو یہ خیال آنا کہ کاش جو ہے نا میرے پاس بھی ہے، میں بھی ایسا قرآن پڑھ سکوں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ پازیٹیو چیز ہے. انفیکٹ اس کی دلیل آپ کو حدیث سے ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو ہے نا وہ کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ماں سوا دو چیزیں جن میں ایکچولی یہ حسرت بن جاتی ہے کہ جو جائز ہے. کہ ایک وہ کہ کسی شخص کو دیکھو جس کو اللہ نے مال دیا، کہ اس کے پاس مال کی نعمت ہو اور وہ اس کو خیر کے کاموں میں لگائے. somebody who has money، right، and وہ اس کو خیر کے کاموں میں لگائے. اللہ اکبر، دو نام آتے ہیں، عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف. اللہ ہمیں بھی جو ہے نا عثمان غنی جیسا بنائے، عبد الرحمن ابن عوف جیسا بنائے. یہ بھی نیت ہونی چاہیے. اور دوسرا کیا فرمایا کہ ایک شخص جس کے پاس وزڈم ہو، حکمت ہو، یعنی علم ہو اور ساتھ سمجھ ہو، اور وہ اس چیز کو دوسروں تک پھیلائے، وہ اس بات کو جو ہے نا آگے پہنچ جائے، اس کو نصیب ہو گئے. تو مراد یہ ہوا، سمجھ یہ آتی ہے کہ آپ کسی سے اچھی چیز دیکھ کر اس کو اپنے لیے چاہ سکتے ہیں، بٹ یہی ایک چھوٹی سی باؤنڈری ہے کہ جیسے ہی ہم یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس کے پاس ایسا کیوں ہے، رائٹ،
لوگ اس کی بات کیوں سنتے ہیں، میری کیوں نہیں سنتے؟ تو یہ حسد میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یہ حسد میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں، اینڈ آئی تھنک ہم سب اس کا شکار ہوتے ہیں۔ ریلیجس لوگوں کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم سب کو دین میں لوگ وہ ہیں جو پسند، پھر ہم سب کے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمیں دین میں نہیں پسند، نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو، ٹھیک ہے؟ بٹ ایسے اسپیکرز ہیں، یوٹیوب پہ لوگ ہیں جو ہمیں نہیں پسند۔ اب کہیں نہ کہیں ریکگنائز کریں، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے دلوں میں نا ان کے بارے میں حسد ایگزسٹ کرتا ہے۔ ہم اس حسد کو کور کیسے کرتے ہیں کہ نہیں وہ حق بات نہیں کر رہے، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے فالوورز بڑھ رہے ہیں ہمیں غصہ آتا ہے، ہم برا بھلا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ بھی پاگل ہیں سارے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رویہ جو ہے نا وہ یہ نہیں تھا۔ تو یہ بڑا باریک راستہ ہے کہ شیطان کیسے جو ہے نا آپ کو صحیح بات کرتے ہوئے بھی آپ کے دل میں حسد پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اسی وجہ سے جب آپ کبھی اچل اس میں کوئی حقیقت تو ہے نا کہ ایٹ ٹائمز واقعی آپ کا کسی سے علمی اختلاف، کوئی شخص بات غلط کر رہا ہے، بٹ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، ہماری تنقید جو ہے نا وہ اس شخص کی اس بات سے ہٹ کے اس کی ذات پر ہو جاتی ہے، ہماری تنقید میں غیبت شامل ہو جاتی ہے، ہماری تنقید میں غصہ شامل ہو جاتا ہے، ہماری تنقید میں بہتان شامل ہو جاتا ہے، اینڈ میں اور آپ ہم سب اس کے شکار ہیں آج، رائٹ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر حسد ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کی استغفار کرنی چاہیے، right؟ تو اسکالرس نے ایکچولی علماء نے کچھ سائنس لکھے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ کے اندر حسد ہے۔ تو یہ میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز وہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کو چڑ ہوتی ہے اور آپ کو ناخوشی ہوتی ہے جب آپ کسی شخص کو کسی چیز میں اچھا کرتے دیکھتے ہیں، right؟ آپ کے دل کو کھٹکتا ہے، آپ کے دل میں، یہ پہلا سائن۔ دوسرا کیا ہے؟ آپ کو خوشی ہوتی ہے، یعنی یہ اسی شخص کی بات ہو رہی ہے جس سے ہمیں حسد ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو ہے نا اس کو مشکل پیش آ رہی ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ پریشانی میں ہے۔ آپ کو پتہ چلے کہ فلاں شخص کا یوٹیوب چینل بند ہو گیا، الحمدللہ، ہاں، کہ وہ تھا ہی فاسق اور فاجر، یہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ یہ ہم سب یہ بڑی واقف فیلنگ ہے نا۔ آپ کو پتہ چلا فلاں ادارہ بند ہو گیا ہے، آپ نے کہا ہونا ہی چاہیے، یہ تھا واحد نصیحہ انسٹیٹیوٹ رہ جانا چاہیے تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہم سب اس سے گزرتے، تو ان کو ریکگنائز کرنا مقصد ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ جب آپ اس شخص کو اٹینشن ملتے دیکھتے ہو تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا، یہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، یہ ڈیزرو نہیں کرتا یہ چیز۔ چوتھی چیز، کہیں مجلس میں اس شخص کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو، فوراً جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، میرے اور آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات ہو رہی ہے، اور اس پہ بھی ایک پرسیپشن ہوتی ہے کہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہو رہی، اچھی ہو رہی ہو تکلیف ہوتی ہے، بری ہو رہی ہو پھر ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، رائٹ؟ سو فوراً جسے کہتے ہیں نا ایک وہ ہوتی ہے، یعنی اگر ہم کسی کا نام لے رہے ہیں جس سے مجھے چڑ ہے، تو بہت سارے لوگوں، آپ بہت سارے حلقات میں بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہوگی، تو میرے کان کہاں کھڑے ہوں گے؟ جس بندے کے بارے میں مجھے حسد ہے، رائٹ؟ اچھا، دوسری جگہ کب کان کھڑے ہوتے ہیں؟ جب کسی سے محبت ہو، تو یا انسان محبوب کا ذکر سننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یا اینٹی محبوب، آئی ڈونٹ نو واٹ از the term for that، بٹ اس کا ذکر سننا چاہتا ہے، تو یہ بھی ایک سائن ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی اس کی برائی کرتا ہے، اور ہم اس نیگیٹو کانورسیشن میں انگیج کرنا جو ہے نا بہت پسند کرتے ہیں، right؟ اس نیگیٹو کانورسیشن میں انگیج کرنا بہت پسند کرتے ہیں۔ اینڈ لاسٹلی، جس شخص سے ہمیں حسد ہو، right؟ ہمیں مشکل ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی اچھی اور صحیح بات کرنا بھی۔ اعتدال یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی برائی ہے، ہمیں اس سے کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، اگر اس میں کوئی خیر کا عنصر ہے تو وہ تو بیان ہو سکنا چاہیے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بٹ ایکسٹریم آف حسد یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں نا وہ اچھی بات بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے کسی بھی اعتبار سے۔ تو یہ سب ہمارے دل کی کمزوریاں ہیں، اینڈ ہمیں ان سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، لڑنا ہے۔ تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ if we recognize this کہ یہ پرابلم ہے تو یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کی سب سے پہلی وجہ جو ہے نا وہ عجب اور تکبر ہے۔ یاد رکھیں، حسد ہم میں سے ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھتے ہیں کسی نہ کسی ڈگری میں،
That's the cause of it. If you think about it, بنیادی cause جو ہے نا حسد کی وہ کسی نہ کسی سطح کی ایروگینس ہوتی ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے ہم بہتر ہے, میری چیز بہتر تھی, میرا ادارہ بہتر ہے, میں بہتر طریقے سے بات کرتا ہوں, اس کو کیوں کیا حق ہے. تو یہ ہے. دوسرا اس کا فلپ ہے کہ کبھی کبھی حسد اس شخص کے اندر, تو ایک تو وہ شخص ہے جو متکبر ہے تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں حسد ہوتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جس کی ایکچولی جو ہے نا بری سیلف اسٹیم ہوتی ہے, یعنی وہ جس کی عزت نفس اپنی اتنی کم ہو گئی ہوتی ہے کہ اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتی کہ وہ دوسروں سے جا کے حسد کر رہا ہوتا. یہ ایک بالکل فلپ نیریٹو. پور سیلف اسٹیم آلسو کازز حسد. سیلف اسٹیم کو عزت نفس ہی کہیں گے, کیا کہیں گے, یاسین نے میری اردو کو نظر لگا دیا. یعنی بری سیلف اسٹیم کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس خود کچھ نہیں تھا اور اب نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی ایگو بھی اتنی مر گئی کہ آپ اب لوگوں کو برا بھلا سمجھ رہے. تیسری چیز حسد کیوں پیدا ہوتا ہے, دشمنی. کوئی اور وجہ ہے جس سے ہماری جو ہے نا اس شخص سے وہ ہے. میں آپ کو چلو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا کسی دیندار شخص سے, میں مثالیں دین بیسڈ اس لیے دے رہا ہوں بیکاز سب ماشاءاللہ دین والے لوگ ہیں, کسی دیندار شخص سے برا انٹریکشن ہو جاتا ہے کسی معاملے میں, کسی چیز میں, تو یار نظر انداز بھی کیا جا سکتا تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یار غلط بات ہے, ٹھیک ہے, اس سے غلطی ہو گئی, پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم اس ایک انٹریکشن کی بنیاد پہ, اس ایک دشمنی کی بنیاد پہ زندگی بھر اس شخص کو کدھر کدھر کوستے رہتے ہیں. کوئی اس کی اچھی بات کرے ہم فوراً کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ فراڈ ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں, اس نے ایسے کیا میں تمہیں بتاتا ہوں. اینڈ واللہ اس وقت اپنے دل سے پوچھے کیا ہمارا مقصد حق ثابت کرنا ہے, کسی دوسرے کو نقصان سے بچانا ہے, یا اپنی اس بڑاس کو نکالنا ہے جو ہمارے دل میں. تو اٹس ایکچولی سم فارم آف انمیٹی, کسی نہ کسی طرح کی دشمنی ہمارے اندر پیدا جب ہو جائے کسی کے لیے تو حسد محسوس ہوتا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ کیا ہے حسد کی وجہ, کہ بہت ساری دفعہ جب آپ کسی ایسے ایٹماسفیئر میں ہو جہاں وہ لوگ جو آپ کے ہم عمر ہیں, جو آپ کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ہی کے سوشو اکنامک کلاس سے ہیں, آپ ہی جیسے ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ ان کو اپنے سے بہتر کرتے دیکھتے ہیں تو نیچرلی حسد پیدا ہو جاتا ہے. نیچرلی حسد پیدا ہو جاتا ہے کسی نہ کسی اعتبار. کیوں؟ کیونکہ جو ہے نا انسان کو امیجیٹلی ہوتا ہے کہ نہیں یار میں اس سے بہتر کیوں نہیں ہو سکتا. تو وہ چیز ہے. آخری چیز کس وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے, جب انسان کے اندر جو ہے نا حب الریاسہ تو نہیں کہیں گے اس کو, لو فار لیڈرشپ, کہ جب اس کے اندر محبت ہو اقتدار کی, کسی بھی قسم کے اقتدار کی, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اسینشلی ایک نوشن یہ ہوتی ہے کہ ایک طبعی خواہش ہے کہ میں اوپر ہوں, مجھے بڑا بننا ہے, مجھے ادارے کا بڑا, مجھے لوگوں کے اوپر جو ہے نا کنٹرول کرنا ہے, مجھے کیوں نہیں چنا گیا, میں نے کیوں نہیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں آئی واز مور فٹنگ فار دس پوزیشن, میرا یہ رول ہونا چاہیے تھا. اینڈ یہ بھی بہت ایگزسٹ کرتا ہے آرگنائزیشنز میں, دینی اداروں میں, گھروں میں, پاور سٹرکچرز میں بہت ایگزسٹ کرتا ہے. آپ بہت ساری دفعہ ایک جملہ سنتے ہیں, میں مثال کہ ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو گئی. اب آپ کو سمجھنا ہے کہ کرکٹ ٹیم میں بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں نا, وہ بیچارے کوئی آسمان سے تو نہیں ہوتے, اینڈ ان کا بھی یعنی لمیٹڈ ایکسپوجر ہے. تو اب بہت ساری رائیولری ہے, فلاں اتنا مشہور کیوں ہو گیا, ٹھیک ہے, فلانے کو کیپٹنسی کیوں دے دی, سلیکٹرز نے اس کے ساتھ فیوریٹزم کیا, اس نے اس کے ساتھ ہی کیا. اینڈ ہم مجموعی طور پہ ایز اے قوم کیا دیکھتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ایک اتنی ٹیلنٹڈ ٹیم جو ہے پوری قوم کو کئی دفعہ مایوس کر دیتی. تو اب یہ تو ایک چیمپئنز ٹرافی سے ناک آؤٹ ہو جانا کتنا بڑا نقصان ہے, کیا ہی اس کی حیثیت ہے, ٹھیک ہے. امیجن کہ جب ہم ایز انسان, جب اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فرما رہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں اپنے خلفاء اس دنیا میں بھیج رہا ہوں, اپنے ریپرزینٹیٹیو بھیج رہا ہوں. جب ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, حسد پیدا کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, تو کتنا بڑا نقصان ہے, بیکاز کلیکٹیولی آج امت جو ہے نا اس بنیاد پہ ناک آؤٹ ہو رہی. یاد ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے, اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم ظرف اپنا جو ہے نا دکھا نہیں پاتے, ہم معاف نہیں کر سکتے, ہم چھوڑتے نہیں ہیں چیزوں کو. اور اس کے پیچھے ایک وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر حسد و تکبر جو ہے نا وہ موجود. اچھا, اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اگین,
انفرادی اعتبار سے، اور یہ کل والے اس سے سملر ہے. سب سے پہلے جب انسان کے اندر حسد ہوتا ہے نا تو غصہ بڑھتا ہے. اینڈ غصے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یو آر آلویز سیدنگ ود اینگر. اٹ جسٹ مینس کہ آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. غصہ پھر ریزنٹمنٹ اس شخص سے، اس ادارے سے، ان لوگوں سے، اس ماحول سے جنرلی ایک ریزنٹمنٹ بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تیسری جیسے آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں آپ کے سیکولر لوگ جو ہیں وہ دینی لوگوں سے ویسے ہی چڑھتے ہیں. وہ بالکل ویسے ہی جو ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں، وہ داڑھی والا نظر آ جاؤں گا چڑ چڑنا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ انگریزی بولے ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے، انگریزی کیوں بول رہے ہیں. پھر اس کے بعد پیسے ہوں تو مر جاتے ہیں. کس کے پیسے انگلش بھی بول رہے ہیں، پیسے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ حسد ہے ایک طرح کا. اچھا میں آپ کو فلپ بھی کرتا ہوں. ہم اگر اینٹی سیکولر ہیں دینی بنیاد پہ، ٹھیک ہے چلو ایک ڈفرنس تو ہے نا، ہم کسی سیکولر شخص کی اچھی بات دیکھ کے ہمیں تکلیف ہوتی، ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، نہیں اچھا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا اس کی میں آپ کو مثال بتاؤں، کوئی تعریف کروں کہتے کیا فائدہ ہے، تو جہنم میں ہی جائیں گے. کامن پاکستانی نیریٹو کے اینڈ میں تو جہنم میں ہی جا رہے ہیں. جیسے بڑی ہم رجسٹری چیک کر کے آئے ساروں کی، اپنا پتہ نہیں ہے. یہ حسد ہے، یہ تکبر ہے کہ ہم بہتر ہیں وہ جہنم میں جائے گا. بھی عین ممکن ہے کہ اللہ اس کو موت سے پہلے اس خیر کی وجہ سے ہدایت دے اور ہم سے ایمان چلا جائے. تو یہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. جو اتنی پولرائزیشن ہے نا معاشرے میں، ہم کریٹ کی. سو ریزنٹمنٹ اور غصہ. یہ پھر تیسرا کیا ہوتا ہے، اس چیز کی وجہ سے ایک لیک آف موٹیویشن پیدا ہو جاتی ہے. انسان ڈی مورلائز ہو جاتا ہے، آپ کی ہمت جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے کسی نہ کسی اس کے. دیکھو جہاں اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک ڈی موٹیویشن ہو جاتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے قاری صاحبان بیٹھے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، ویسے ہی کہہ رہا ہوں، اگر یہ لڑنا شروع ہو جائے کہ کس نے قرآن پڑھنا ہے، کون پہلی 4 رکعتیں پڑھائے گا، کون بعد میں پڑھائے گا، یا یاسین میں لڑنا شروع ہو جائے، یاسین آ کے یار کہ کیا سین ہے، 3 دن سے آپ ہی بیان دے رہے ہیں کہ میری باری. ٹھیک ہے، اب آپ ایسے سمجھ، اچھا آپ کو نہیں پتا چلے گا، آپ کو ہم اندر جا کے لڑیں گے برائڈل روم. لیکن آپ کو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ نقصان کیا ہو، نہ یہ موٹیویٹڈ رہے گا نہ میں. اپنی انرجی ختم ہوتی ہے، اپنی انرجی ختم ہوتی ہے. تو عین ہی حسد کی پرابلم کیا ہے کہ اس کی وجہ سے موٹیویشن ختم ہوتی ہے. چوتھا اثر پھر کیا ہوتا ہے، ٹینشن بڑھتی ہے، انگزائٹی بڑھتی ہے، اور انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا، ڈپریس ہو جاتا ہے. اینڈ لاسٹلی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، جن لوگوں میں حسد، نفرت، نیگیٹیوٹی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے نا، بیکاز حسد لیڈس ٹو نیگیٹیوٹی، دے ایونچولی بیکم پیپل جو میلیشیس اور اسپائٹفل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یار میری اردو کو اس نے نظر لگائی ہے. ٹھیک ہے، کوئی اردو کا لفظ ذہن میں آ ہی نہیں رہا. یعنی ہم ایسے لوگ بن جاتے ہیں جو جسے کہتے ہیں جن کے منہ سے کسی کے بارے میں اچھی بات نکلتی ہی نہیں. اچھا واللہ ہم سب ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، آپ ان سے تھوڑی دیر بیٹھو نا، ٹھیک ہے، وہ کسی کے بارے میں اچھی بات کر ہی نہیں سکتے. وہ ہر ایک سے گلا ہوتا ہے، ہر بندے سے وہ چڑے ہوتے ہیں، ہر بات پہ تپے ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیسے ہوا ہے، ایسینشلی تھرو دس جرنی. کہ اس کی بنسبت آپ کبھی کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یار ایسے خوش طبع لوگ ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے بارے میں حسن ظن، پازیٹیو بات کر رہے ہیں. بڑی سی بڑی بات بھی بتا دو نا، مسکرا کے کوئی ایسی بات کہہ دیں گے کہ آپ اپنی غیبت کرتے کرتے شرمندہ ہو جاتے ہو، اور یہ بندہ کتنی زبردست بات کر کے چلا ہے. تو یہ نا یہ جو صفات ہے نا، یہ جیسے کہتے ہیں دیر ٹاکسک، یہ ایسے لگتی ہے دوسرے کو. آپ اچھی بات کرو گے پورے مجمع میں ایک اچھی چیز ہو جائے گی. کیوں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منع فرما دیا کہ میری مجلس میں جو ہے نا کسی کی غیر موجودگی میں کوئی بات نہ کرنا. صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم حق بات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ جو ہے نا میں کسی کے بارے میں امپیکٹ. تو ہم سب جو ہیں اس چیز کو سوچیں. اینڈ پھر اس کا روحانی امپیکٹ کیا ہوتا ہے، روحانی اثر کیا ہوتا ہے، ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم دوسروں کی نظر میں خود گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم دوسروں کی نظر میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں سے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. زاویہ یہ ہو جاتا ہے نا، ہر بندے کو انسان ٹیڑھی طریقے سے سوچ رہے ہیں، یہ ایسے کر رہا ہوگا. بائی دا وے ہر سرکل میں نا ایک دوست ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اچھا بھلا سیدھا سوچ رہے ہو، اچھی باتیں سوچ رہے ہو، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ جو ہے نا اپنی کوئی کہانی شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ تم نے دیکھا نہیں تھا، وہ ایسے بات کر رہا تھا، اس کا یہ مقصد تھا، ٹھیک ہے، اس نے یہ کیا تھا. اب وہ آپ کا بالکل نیریٹو بھی کیا کہتے ہیں جو ہے نا فلپ ہو جاتا ہے. میں آپ کو مزے کی مثال دیتا ہوں. ابھی ہمیں پچھلے دنوں کسی نے بلایا کہیں
اینڈ انہوں نے بہت تعریف کی ہماری, اور نصیحہ کے کانٹیکس میں ہم میں سے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے اینڈ بڑی سپورٹ بھی شو کی بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے. نکلتے ساتھ ہی ہم میں سے کسی ایک نے کہا کہ یار یہ ایجنسیوں کے بندے لگ رہے. وہ پوری کہانی میں اتنا خوش گیا تو بالکل ہی جو ہے نا وہ اچانک 360 جو ہے نا اسٹوری چینج ہوگی کہ اچھا واقعی یہ تو اب پوری جو کانورسیشن تھی نا اس کی تشریح دوبارہ کرنی پڑی. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو کیوں یہ مثال دے رہا ہوں کہ ایک جملہ کوئی کہہ دے اینڈ پتہ نہیں اگلے کا کتنا اچھا گمان تھا یا نہیں تھا, ہم بائی دا وے ہم فگر آؤٹ ابھی بھی نہیں کر سکے. سو جسٹ سیئنگ کہ وہ جو شخص ہے نا اس سے بچنا چاہیے, اور ڈرنا یہ چاہیے کہ میں تو وہ شخص نہیں ہوں, کیونکہ حفاظت تو اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے, انسان چیک ضرور کرتا ہے کہ یار کہ کون بندہ کیسا ہے, یہ تو جب آپ رشتے بھی کرتے ہیں تو پتہ کرواتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں پتہ کرواتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. بٹ ٹو بی اوورلی پیسمسٹک از دا پرابلم. لاسٹلی جسٹ 3-4 منٹس کہ ہم کیسے جو ہے نا حسد سے بچ سکتے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرنا. ٹھیک ہے, یعنی بیلنس, اعتدال پیدا کرنا, یہ سمجھنا کہ لوگوں کے اندر اچھی صفات بھی ہیں اور بری صفات بھی ہیں, رائٹ, اور یو نو slack out but also understanding کہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہر موقع پہ ہر شخص کے بارے میں امیجیٹلی فیصلہ کریں, رائٹ. سو اس تواضع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ صبر کے ساتھ, صبر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اب اس کو ختم کرنے کی جو بنیاد ہے نا وہ یہ سمجھائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی, اگر مجھے غلط یاد نہ ہو مفہوم بتا دیتا ہوں, کہ اسٹاپ چیزنگ, وہ یعنی وہ اس چیز کے پیچھے بھاگنا یا اس میں مقابلہ کرنا چھوڑ دو جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں, اور لوگ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. اور پھر فرمایا کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو اور اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. تو اتنی زبردست فارمولا ہے کہ جس میں معاشرہ مقابلہ کر رہے ہیں تم اس ریس ہی سے باہر نکل جاؤ, ایک سٹیپ پیچھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, ساری آفس جو ہے نا لگا ہوا ہے کہ یار ہم نے باس کی نظر میں آنا ہے, آپ ایک سٹیپ پیچھے ہو جاؤ, آپ بس اپنا کام کرتے ہیں اینڈ آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی جو ہے نا آپ سے وہ ٹاکسک نہیں ہوگا, نفرت نہیں کرے گا. ایکسلنس کی کوشش ضرور کریں, دین ہمیں احسان سکھاتا ہے. تو حسد نہ پیدا کرنے کا طریقہ پہلا کیا ہے دنیا کے اعتبار سے, کہ اس ریٹ ریس میں جو ہے نا بھاگنا بند کریں. آپ دین کی مثال لیتے ہیں تو دیکھیں ایک سوال یہ ہونا چاہیے, جب بھی انسان دین کا کام کرتا ہے, میں پوری سے ادارہ چلا رہے ہیں نا, زیادہ لوگ آئیں ہمیں خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ بالکل خوشی ہوگی. ہم آدمی کرتا ہے یار یہ پیچھے تک بھری ہو سب ہے. ٹھیک ہے, اب لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر بیان ہو رہا ہے, تراویح کا انتظام ہو رہا ہے, کوئی اور کام ہو رہا ہے, ہم مکلف کس چیز کے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مکلف کس چیز کا کر؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہاں کہیں تعداد کا ذکر تو نہیں ہے, گرینڈ ہونے کا ذکر تو نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے کہ اسی طبقے میں کام کر دو. اللہ تو کہہ رہے ہیں تمہارا کام ہے کہ اچھائی کے کام کرو, برائی سے روکو. اب کوئی شخص جو ہے نا وہ ایک بندے پہ بھی دعوت کر لے تو وہ مؤثر ہے, اور کوئی کسی شخص سے اللہ ہزاروں کا کام لیں گے. پرابلم کیا ہو گیا ہے کہ ہم سب ایکچولی اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے کہ ہم ہر چیز میں جو ہے نا نمبرز, مقابلہ یہ تلاش کر رہے ہیں. اینڈ میں ہمیشہ کہتا ہوں انڈرسٹینڈ جو لوگ دینی کام کر رہے ہیں کہ دس از بائی ڈیزائن. یوٹیوب کیوں آپ کو دکھاتا ہے کہ کتنے فالوورز ہیں اور کتنے ویوز ہیں؟ اگر اس کا تعلق مونیٹائزیشن ہے تو غائب کر دیں, پیسے مل جائیں گے جس بندے کو جتنے ملنے, یہ غائب ہو جانے چاہیے. اس میں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے ایک ویڈیو کے 1.5 لاکھ ویوز ہیں, 1.5 کروڑ ویوز ہیں یا 100 ویوز ہیں؟ ایز اے یوزر اس کا کانٹینٹ تو ہمارے لیے ویسا ہی ہے. اٹس بائی ڈیزائن کہ ہمیں اس میں لڑایا جاتا ہے, اور ہم لڑتے ہیں ماشاء اللہ سارے, پوری قوم کلک بیٹس کے لیے, نصیحہ انسٹیٹیوٹ سمیت ہم سارے لگے ہوئے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر نا یہ چیز یہ پیدا کرتی ہے. تو دیکھو انسان کو پھر انفرادی طور پہ خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ افیکٹو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہونا ایک چیز ہے, بٹ اس ریس میں لگنا ایک الگ چیز. صحیح طریقے سے بات پہنچانا ایک چیز ہے, بٹ لوگوں سے مقابلہ کرنا ایک الگ چیز ہے. اور وہ استفتی عقل پہ کہنا ہمیں اپنے دل سے پوچھنا ہے یار کہ آج ہماری کیفیت کیا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے, کیسے کرنا چاہتے ہیں کیسے نہیں کرنا چاہتے. تو ہمیں ان نیگیٹو فیلنگ سے لڑنا سیکھنا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں حسد پیدا ہوتی ہے اس کے لیے دعا مانگو.
ہاتھ اٹھاؤ اور مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ بڑا مشکل کام. when you really hate somebody, when you're really upset with somebody, ٹھیک ہے, بہت مشکل ہے اس کے لیے دعا مانگنا. Because you have so many reasons not to forgive him. کل ہم نے معافی پہ بات کی تھی. To sort of say, but یہی تو سارا آنسر ہے. یہی تو سارا آنسر ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں. میں آپ کو بتاؤں جی, احد کے موقع پہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑے, وہ بے ہوش ہوئے, ان کو تکلیف ہوئی, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا. آپ نے فرمایا کہ یہ قوم کیسے معاف ہوگی جو اپنے نبی کو تکلیف دیتے ہیں, کہ یہ قوم کیسے معاف ہوگی جو اپنے نبی این جنگ میں ہیں, صحابہ شہید ہو چکے ہیں, رسول اللہ کو مارنے قتل کی کوشش ہو رہی ہے, آپ سے دندان مبارک شہید ہوتے, لگتی ہے, سب کچھ ہوتے, اینڈ بنتا تھا کہ ہمارے نبی یہ جملہ کہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن اتار دیتے, اینڈ اللہ کے نبی کو کی جیسے کہتے ہیں نا, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد یہ آپ کا نہیں ہے فیصلہ کہ آپ یہ کہیں کہ کون معاف ہوگا اور کون نہیں. ان دیٹ مومنٹ ایون رسول اللہ از بینگ کریکٹڈ, ٹھیک ہے. اینڈ پھر اللہ کے نبی تب وہ مشہور دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دیجیے, ٹھیک ہے. وہی نبی امیڈیٹلی دعا بدل دیتے کہ اللہ آپ میری قوم کو معاف کر دیں کہ بس یہ اپنے نبی کو یعنی مجھے نہیں جانتے, کہ اب آپ سے سمجھو نا اس کی طرفداری کر رہے ہیں. اینڈ یہ ہے نا کہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ شخص جو شاید برا ہے, مجھے اس سے حسد ہے, جو بھی اس نے نقصان کیا, اگر آپ نے اس کو وہ سمجھ دی ہوتی تو مجھے دی ہوتی تو میرے سے بھی بہتر ہوتا, تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. میں کیوں اس سے لڑوں, میرا بنتا ہی نہیں. اسی طرح دوسری بات کی جاتی ہے کہ ہدیہ دینے سے حسد کم ہوتا ہے, کہ لوگوں میں ہدیہ بانٹیں, ان کو جو ہے نا وہ کریں, تو دعا کریں, ہدیہ دیں, پھر بیٹھ کے بات کر لیں. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے نہیں بات کر پاتے, یعنی ہماری سستی ہوتی ہے, ہم سب کیونکہ دو لوگ جن میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, بیٹھ کے بات کر, اور لڑنے کے لیے نہیں, بحث کرنے کے لیے نہیں, اگلے کا پرسپیکٹو سمجھنے کے لیے کہ کیوں ایسا ہوا تھا, کیا معاجرہ ہے, کیا معاملہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مثبت سوچ والا بنائے, ہمارے حسد سے پاک کرنے کی اپنے دل کو توفیق عطا فرمائے. جب کبھی ہمارے دل میں حسد آ جائے, اللہ ہمیں اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنے عیبوں کا احساس دلائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ.